ممبئی میں کسی خوشحال مسلمان نے اپنے حلقہ تعارف کے کچھ اونچے لوگوں کو کھانے پر مدعو کیا۔ ان میں ایک عیسائی انگریز بھی تھا۔ دسترخوان پر طرح طرح کے کھانے چنے ہوئے تھے اور قاب میں پلاؤ بھی تھا۔ عیسائی انگریز نے پلاؤ نہایت شوق سے کھایا۔ کھانے سے جب فارغ ہوا تو گفتگو چھڑی تو انگریز عیسائی نے نہایت غصے کے ساتھ صاحب خانہ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم، بچپن میں والد کا انتقال ہو گیا تو نانی کے زیر تربیت آ گئے۔ وہ ایک دیندار و خدا ترس خاتون تھیں۔ انہوں نے انہیں بھی نماز اور تلاوت کلام پاک کی پابندی کروائی۔ جس روز وہ تلاوت کرنا بھول جاتے تو نانی بات نہ کرتی اور فرماتی آج تم نے اللہ سے باتیں نہیں کی ہیں، اس لیے میں بھی تم سے بات نہیں کروں گی۔ یہ بچپن کی تعلیم و تربیت کا اثر تھا کہ وہ ساری زندگی نماز، روزے اور تلاوت قرآن مجید کا پابندی سے احترام کرتے تھے۔ جب ان کی عمر 18 برس ہوئی تو ان کے والد اچانک حرکت قلب بند ہو جانے کے باعث انتقال فرما گئے۔ اب جاگیر کا سارا نظام بھی ان کے ذمہ رہا۔ اس وقت وہ میٹرک کے طالب علم تھے۔ جاگیر کے انتظام کی مصروفیت کی وجہ سے دنیاوی تعلیم کا رشتہ موقوف ہوا۔ اب وہ گھر پر ہی عربی ادب، تفسیر، حدیث اور فقہ کی بنیادی تعلیم حاصل کرتے رہے۔ والد نے مرتے وقت 5 لاکھ روپے کا قرض چھوڑا تھا۔ انہوں نے اپنی انتظامی صلاحیت اور قابلیت کو بروئے کار لا کر نہ صرف 8 سال کی مدت میں تمام قرض چکا دیا بلکہ جاگیر کے انتظامات بھی پہلے کی نسبت بہت بہتر کر دیے۔ اس کے بعد انہوں نے حج کیا۔ اس وقت ہمارا ملک آزاد نہیں ہوا تھا۔ انہوں نے ہندوستان میں غیر مذہب کی بڑھتی ہوئی یلغار کے خلاف مجلس تبلیغ اسلام قائم کی، جس کے نتیجے میں 20,000 غیر مسلم اسلام کی روشنی سے فیض یاب ہوئے۔ وہ خاکسار تحریک میں بھی شامل ہوئے، مگر جب اس کے ایک ممبر نے مسلم لیگ کے صدر محمد علی جناح پر قاتلانہ حملہ کیا تو وہ اس تحریک سے علیحدہ ہو گئے۔ اس موقع پر انہوں نے دعا کی تھی، اگر میری دعا مقبول ہوتی تو میں التجا کرتا کہ اے اللہ میری عمر کم کر کے محمد علی جناح کو طویل عمر عطا فرما۔ یہ انہی کی ریاست کا واقعہ ہے کہ ایک مسجد اور مندر کے درمیان والی جگہ جو ہندوؤں کی ملکیت تھی، اس پر مسلمانوں نے اپنا حق جتانا شروع کیا۔ اس معاملے نے طول پکڑا تو بات ان تک پہنچی کیونکہ وہ ریاست کے والی تھے۔ انہوں نے جگہ کا معائنہ کیا اور حالات و واقعات کا جائزہ لینے کے بعد یہ فیصلہ دیا کہ زمین ہندوؤں کی ملکیت ہے، اس لیے انہیں دے دی جائے۔ مسلمان بڑے ناراض ہوئے تو انہوں نے اگلے روز کے اخبارات میں یہ بیان شائع کرایا۔ مسلمانوں کا شیوہ یہی ہے کہ وہ ہر آن اور ہر وقت قرآن مجید کی اس آیت کو پیش نظر رکھیں۔ ترجمہ: اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ کے لیے پوری پابندی کرنے والے اور انصاف کے ساتھ شہادت دینے والے رہو، اور کچھ خاص لوگوں کی عداوت تمہیں اس پر مجبور نہ کر دے کہ تم عدل نہ کرو۔ عدل کیا کرو کہ وہ تقویٰ سے زیادہ قریب ہے، اور اللہ سے ڈرو، بلا شبہ اللہ کو تمہارے سب اعمال کی پوری اطلاع ہے۔ وہ ایک ریاست کے والی ہونے کی وجہ سے باقاعدہ مسلم لیگ میں شامل نہ ہو سکتے تھے، مگر انہوں نے کانگریس کی طرز پر مسلم لیگ کے پیغام کو دیسی ریاستوں میں پہنچانے کے لیے آل انڈیا مسلم لیگ اسٹیٹس قائم کی۔ مسلم لیگ کی حمایت کرنے اور مسلمانوں کے مطالبات کے لیے تحریر و تقریر کے جرم میں انہیں اپنی جائیداد اور اعزازات حکومت کو واپس کرنے پڑے، مگر رنج و ملال کو قریب نہ آنے دیا۔ مارچ 1940 کے مسلم لیگ کے تاریخی جلسے کے انعقاد کے لیے حکومت اجازت دینے میں ہچکا رہی تھی کیونکہ مخالفین کی جانب سے کسی بدنظمی کا امکان تھا، مگر انہوں نے تمام تر ذمہ داری خود پر لے لی اور یہ تاریخی جلسہ منعقد کروایا۔ دسمبر 1943 میں کراچی میں ہونے والے مسلم لیگ کے اجلاس میں پاکستان کی حمایت کرتے ہوئے فرمایا، ہم پاکستان اس لیے چاہتے ہیں کہ وہاں قرآنی نظام حکومت قائم ہو۔ یہ ایک انقلاب ہوگا، یہ ایک نشاط ثانیہ ہوگی جس میں گم کردہ اسلامی تصورات ایک بار پھر جاگیں گے اور حیات اسلامی ایک بار پھر کروٹ لے لے گی۔ اس موقع پر محمد علی جناح نے بڑے جوش سے میز پر مکہ مار کر فرمایا، تم بالکل درست کہتے ہو۔ انہوں نے کہا، لیجئے، محمد علی جناح نے بھی میری اس بات کی تصدیق کر دی۔ انہیں قرآن مجید سے بے حد عشق تھا۔ روزانہ بعد از فجر تفسیر قرآن بیان فرماتے،
اور جس روز ایک پارہ ختم ہو جاتا تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے کہ اس نے اپنے حقیر بندے سے اپنی تفسیر سنانے کا کام کیا۔ جب 6 سال کی مدت میں قرآن پاک ختم ہوا تو اس دن ان کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ جب پاکستان کی منزل قریب آتی دکھائی دی تو خود انہوں نے اپنی نگرانی میں اسلامی نظام معیشت کی تدوین کے لیے ایک کمیٹی بنائی، جس میں ماہرین معاشیات، فقہ، علماء اور ممتاز دانشوروں کو شامل رکھا، مگر افسوس کہ موت نے انہیں مہلت نہ دی۔ 25 جون 1944 کو وہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ یہ کون تھے؟ تحریک پاکستان کے سرگرم رہنما محمد علی جناح کے مخلص ساتھی اور ریاست حیدرآباد دکن کے والی نواب بہادر یار جنگ تھے۔ قوم نے انہیں ملت کے لیے بے پناہ خدمات انجام دینے پر قائد ملت کا خطاب دیا تھا، مگر یہ ان کے بجائے لیاقت علی خان شہید کے لیے زیادہ مشہور ہوا۔ ممبئی میں کسی خوشحال مسلمان نے اپنا حلقہ تعارف کے کچھ اونچے لوگوں کو کھانے پر مدعو کیا۔ ان میں ایک عیسائی انگریز بھی تھا۔ دسترخوان پر طرح طرح کے کھانے چنے ہوئے تھے اور خواب میں پلاؤ بھی تھا۔ عیسائی انگریز نے پلاؤ نہایت شوق سے کھایا۔ کھانے سے جب سب فارغ ہو گئے اور گفتگو چھڑی تو انگریز عیسائی نے نہایت سنجیدگی کے ساتھ صاحب خانہ سے درخواست کی کہ مجھے کلمہ توحید پڑھا کر دائرہ اسلام میں شامل کر لیجیے۔ صاحب خانہ حیران تھے کہ اس عام قسم کی دعوت میں کس چیز نے اس انگریز کے دل کی دنیا بدل دی، اور اس نے حیرت و مسرت کے ملے جلے جذبات کے ساتھ سوال کیا، آپ کو کس چیز نے اس وقت متاثر کیا؟ پلاؤ نے۔ پلاؤ کھاتے وقت میرے ذہن میں یہ سوچا کہ جس قوم کا ذوق کھانے کے معاملے میں اتنا اچھا اور اونچا ہے، دین کے معاملے میں اس کا ذوق کتنا حسین اور بلند ہوگا۔ میرے دل نے اسلام قبول کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ انگریز نے جواب دیا۔ حاضرین کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ گئی اور سبحان اللہ کی صدائیں بلند ہوئیں۔ صاحب خانہ نے خوشی میں کہا، پلاؤ زندہ باد۔ انگریز نے جواب دیا، نہیں، اسلام زندہ باد۔ خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جس نے سچے دل سے کلمہ پڑھا وہ جنت میں جائے گا، اور یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ بھلائی کی طرف متوجہ کرنے والے کو ان تمام انسانوں کے برابر اجر و انعام ملے گا جو قیامت تک اس بھلائی کو اختیار کرتے رہیں گے۔ کلمہ پڑھنے والا اگر جنت کا مستحق ہے تو خدا کے فضل و کرم سے یہی توقع ہے کہ کلمہ پڑھنے کا سبب بننے والا بھی جنت کا مستحق قرار پائے گا۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ باکس میں ضرور ٹائپ کریں۔